السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال في سورة الأنفال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقال في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے عزیز علماء کرام، آج ایک طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس گفتگو کا تعلق تاریخ انسانی کے ایک انتہائی اہم واقعے سے ہے۔ میں تاریخ اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تاریخ انسانی کہہ رہا ہوں۔ ہجرت نبوی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کچھ بولنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایمان و اخلاق اور عقید و عمل کی سطح کو اتنی بلند کرنی ہوگی کہ جس سے ہجرت کے واقعے کی اہمیت اور معنویت کو، اور اس نے انسانی تاریخ میں جو غیر معمولی اثر ڈالا اور خود اسلام کی تاریخ کو جو موڑ دیا، اس کو ہم سمجھ سکیں۔ کہنے اور سننے کے لیے تو بڑی آسان چیز ہے، سیرت کے موضوع پر کوئی مستند کتاب اٹھا لیں، اس کا مطالعہ کر لیں اور کچھ چیزوں کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دراصل اسلامی دعوت کے لیے ہجرت جن قربانیوں کا نام ہے، ان قربانیوں کے طفیل ہی یہ دین ہم تک، آپ تک اور دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں سورہ انفال میں اور ایک اور سورہ میں، جو اس کو میں نے نوٹ نہیں کیا، 3 جگہ ہجرت کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب اسلامی حکومت کا رقبہ کافی بڑھ گیا اور
مختلف صوبوں کے گورنروں کی طرف سے خطوط آتے تھے اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی خطوط جاتے تھے، تو اس میں صرف مہینے اور تاریخ کا نام لکھا رہتا تھا، سن کی تعین نہیں ہوتی تھی۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کی طرف سے خط موصول ہوا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ یہ کس سال کا خط ہے؟ مہینہ تو لکھا ہوا ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے، لیکن سن کا اندراج نہیں۔ اس وقت تک عہد نبوی اور عہد صدیقی میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا جنتری کے لیے کس واقعے کو بنیاد بنایا جائے۔ مولانا آزاد نے، اگر آپ رسول رحمت کا مطالعہ کریں تو بہت ہی فاضلانہ انداز میں اس پر گفتگو کی ہے۔ زمانہ ہوا میں نے پڑھا تھا، اس کا مفہوم مجھے یاد ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بھی واقعہ تھا، آپ کی وفات کا بھی واقعہ تھا، بدر کی فتح کا بھی واقعہ تھا، غزوے کی بہت سارے واقعات تھے جن کو اسلامی جنتری کے لیے بنیاد بنایا جا سکتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید نے اولین مسلمان یعنی صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی، ان کو جو ذہن دیا تھا، جو سوچ دی تھی، صحابہ کرام نے کسی ولادت کو، کسی وفات کو، کسی فتح کو عنوان اور ٹائٹل نہیں بنایا۔ نظر انتخاب اگر پڑی تو سیرت نبوی کے ہجرت کے واقعے پر نظر گئی، جو بظاہر مظلومیت کا، محرومی کا اور بے پناہ قربانیوں کا، کہ گویا کہ وہ ایک انتہا اور اس کا ایک عروج ہے، اس پر اتفاق ہوا، اور اسی ناطے سنہ ہجری اسلامی جنتری کے لیے بنیاد بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ صحابہ کرام ہجرت پہ مجبور کیوں ہوئے؟ اہل مکہ سے آپ اور صحابہ کرام کا میں جو اختلاف تھا وہ کوئی دنیا کا اختلاف نہیں تھا، مال اور جاہ کا مسئلہ نہیں تھا، عہدے اور منصب کا مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رسول جس کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ اہل مکہ کے سامنے تھا، اور آپ کی ہر دل عزیزی اور مقبولیت کا 40 سال تک حال یہ تھا کہ آپ کسی گلی سے گزرتے، مدینے کے کسی، مکے کے کسی محلے سے گزرتے، تو مکے کا بچہ بڑا بوڑھا، عورت مرد، سب کی زبان پہ یہ ہوتا کہ الصادق الامین جا رہا ہے، سچائی اور امانت داری کا پتلا جا رہا ہے۔ اہل مکہ کے اندر آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو آپ کے پاس آتے، آپ کو حکم بناتے، جج بناتے، پنچ بناتے، اور آپ فیصلہ دیتے،
اور آپ کے فیصلے پر سب مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت ملی اور آپ کو حکم ہوا کہ مکے والوں کے سامنے اور مکے والوں کے تھرو پوری دنیا کے سامنے آپ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں ایک کلمہ پڑھ لو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کامیابی کا راز یہی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی کلمے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ دعوت لے کر آپ اٹھے، وہ مکہ جو ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیے رہتا تھا، جن کی نگاہوں میں آپ بڑے پیارے، بڑے محبوب، بڑے چہتے تھے، مکے والوں کی نگاہ میں آپ کھٹکنے لگے۔ کشمکش شروع ہوئی، بڑھی۔ پہلے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ کچھ لے دے کر کے، سمجھا بجھا کر کے رام کر لیا جائے گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر اٹھے تھے وہ ایک ربانی مشن تھا، آسمانی مشن تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ رات کو جاگنے کا حکم ہوا، نماز کا حکم ہوا، قرآن کی تلاوت کا حکم ہوا، اور یہ سب کس لیے؟ اس ناطے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بوجھ آپ کے سر آ رہا تھا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ قرآن مجید پڑھنے میں آسان، یاد کرنے میں آسان، لیکن قرآن جس پیغام کا نام ہے، قرآن نے جو نظام زندگی دیا انسانیت کو، قرآن نے جو عقیدہ و عمل کا نظام دیا، اور اس نظام سے دنیا کو آشنا کرنا، دنیا کو قائل کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اسلام مخالف ساری طاقتیں ایک ہو گئیں کہ یہ تو معاشرے اور ماحول میں کفر اور شرک کی جتنی شکلیں تھیں، سب اس دعوت سے گھبرا گئے اور ترغیب، ترہیب، لالچ دیا، دھمکی دیا، طرح طرح سے ستایا۔ وہ موقع بھی آیا اپنی اس دعوت اور اپنے اس مشن کے ذریعے سے مال و دولت کمانا چاہتا ہے، تو ہم آپ کے بھتیجے کو مکے کا سب سے مالدار آدمی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مکے کی ساری دولت اس کے قدموں میں ڈالنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر آپ کے بھتیجے کا مقصد حکومت و اقتدار اور سیادت و قیادت حاصل کرنا ہے، تو مکے کے سارے قبائل مل کر کے ہم اپنا سردار چننے کے لیے تیار ہیں۔
اگر آپ کے بھتیجے کا مقصد مکے کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے تو جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دے آپ کا بھتیجا، ہم اس لڑکی کو اس کے عقد زواج میں دے دیں گے۔ ابو طالب کے سامنے مکے کے سارے بڑے بڑے لیڈر، قبیلوں کے سردار اکٹھا ہو کر کے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف موجود، آپ نے فرمایا واللہ یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اللہ کی قسم اے چچا، اگر یہ سرداران مکہ میرے دائنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور مجھ سے یہ مطالبہ کریں، مجھ سے یہ امید رکھیں کہ میں اپنی اس دعوت سے باز آ جاؤں گا، اپنا مشن چھوڑ دوں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ یظہر اللہ دینہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو غالب کر دے گا، او اہلک دونہ، یا اس راستے میں میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ عزم تھا، یہ حوصلہ تھا، یہ عشق تھا، یہ جنون تھا مشن سے کہ اس دین کا پرچم بلند ہوگا، اور اس دین اور اس دعوت کے سلسلے میں دنیا کفر سے کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مصالحت نہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مکے کے لوگ تنگ آ گئے، یہاں تک کہ 26 صفر 14 نبوی کو دار الندوہ میں انسانی تاریخ کا 32 اجلاس، 32 میٹنگ منعقد ہوئی۔ ابو جہل، ابو لہب اور جتنے سرداران قریش تھے سر جوڑ کے بیٹھے کہ اس فتنے کو کیسے ختم کیا جائے۔ محمد کے ذریعے سے جو فتنہ مکے میں برپا ہے اور عرب میں برپا ہے، اس فتنے کی سرکوبی کیسے ہو، اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ ابلیس بھی ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں اس میٹنگ میں شریک ہوا۔ ابو جہل وغیرہ پہچان نہیں سکے، بوڑھا آدمی، کہا کیا آپ کون ہیں؟ کہا میں، آپ جس مقصد کے لیے میٹنگ کر رہے ہو، میں ایک تجربے کار، سن رسیدہ، لمبی عمر کا آدمی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مشن میں میں بھی کچھ آپ کو صحیح مشورہ دے سکوں۔ بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، تجویز پیش ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے شہر سے نکال دیں، مکے سے نکال دیا جائے اور جائیں دنیا میں جہاں چاہے فتنہ پھیلائیں، ہمارا مکہ محفوظ رہے گا۔ ابلیس جو ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں تھا، اس نے کہا ارے کیسی بات کر رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو اس کی باتوں میں کتنا اثر ہے، جادو کا اثر ہے۔ ابھی تو تم مکے کو نہیں سنبھال پا رہے ہو اور مکے سے باہر بھیج دو گے تو یہ فتنہ اور برپا ہو جائے گا، پھیل جائے گا، لوگوں پر اس کا جادو چل جائے گا۔ ایک دوسری تجویز پیش ہوئی کہ نہ ہو ان کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، حقہ پالی بند، جیل میں رکھا جائے۔ ابلیس نے کہا ہرگز نہیں، تمہیں تجربہ نہیں، 13 سال ہو گئے مکے میں، تمہیں نہیں پتا کہ جو اس کے ماننے والے معتقدین ہیں وہ کتنے جانثار
اور اپنی جان پر کھیل کر کے وہ اپنے پیر و مرشد اپنے نبی کو یہ نکال لیں گے۔ ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ میرا خیال یہ ہے کہ مکے کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان اور اس کو ایک تلوار فراہم کی جائے اور سارے قبیلے کے نوجوان ایک ساتھ مل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو اور ان کا خاتمہ کر دیں، ماب لنچنگ ہو جائے۔ آج ہم لوگ ہندوستان میں ماب لنچنگ سے گھبرا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سیرت کا مطالعہ کرو گے اور انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو یہ تاریخ بڑی پرانی ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو کوٹ کیا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ لِيُثْبِتُوكَ وَيُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے خلاف سازش ہو رہی تھی، کفار سازش کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کریں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، شہر بدر کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں، لیکن زمین پر ایک سازش ہو رہی تھی، ایک پلان بن رہا تھا، لیکن آسمان میں ایک دوسرا پلان بن رہا تھا۔ اللہ پلان بنا رہا تھا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر منصوبہ ساز، اللہ سے بہتر منصوبہ بنانے والا کون ہو سکتا ہے؟ حکم ہوا کہ اے نبی، آج آپ کو اپنے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیاری کیجئے۔ اور پھر آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ تفصیل لمبی ہے، ہجرت کے واقعے کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کیا قربانیاں پیش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اہل مکہ اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ اگر مکے سے لوگ نکل جائیں تو جانے دو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو لے کر کے تیار ہوئے، جانے لگے تو مکے والوں نے گھیر لیا۔ ابو سلمہ کے سسرال کے لوگوں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو، لیکن تمہاری بیوی ام سلمہ یہ ہمارے خاندان کے، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ کرنے کے لیے مکے والوں نے آ کے گھیر لیا، کہا اتیتنا سعلوکا حقیرا لا مال لک۔ اے صہیب، تم ہمارے شہر میں آئے تھے جب تو تم قلاش تھے، فقیر تھے، حقیر تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہارے پاس مال و منال نہیں تھا، اور تم اتنا سارا مال لاد کر کے اونٹ پہ جا رہے ہو۔ حضرت صہیب رومی نے کہا اگر میں مال چھوڑ دوں، آپ کو دے دوں، تو مال لے لیا، دنیا پرست تھے اور جانے دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا، سب کچھ قربان کر دیا دین اور ایمان کے لیے، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وَقُلْ رَبِّ
ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے نبی کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے سچائی کی سرزمین پہ داخل کر اور سچائی کے ساتھ ہم کو نکال، اور مجھے ایسی حکومت دے، ایسی طاقت دے جو تیرے کتاب، تیری دعوت، تیرے دین کی مددگار ہو۔ غور کیجئے، جان بچانا مشکل، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت رکھی گئی، 100 سرخ اونٹ زندہ مردہ کوئی بھی پکڑ کے لے آوے تو اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، قریش کی طرف سے اعلان ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ جانا تھا شمال کی طرف، آپ نکلے جنوب کی طرف، 5 میل چلے پیدل، غار ثور میں پناہ لی، 3 دن 4 دن، مکے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے غار کے دہانے پر۔ قرآن نے اسے بھی کوٹ کیا ہے، کہا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، کہا اللہ کے رسول اگر یہ تو غار کے دہانے پر منہ پہ پہنچ گئے ہیں، اگر نیچے انہوں نے جھانک کے دیکھا تو دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر گھبرانے کی ضرورت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہجرت کا یہ واقعہ، سیرت کا اگر کوئی چیز بتاتا، کوئی پیغام ہے تو ہم الہجرۃ ما من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اللہ کی تمام منہیات کو چھوڑیں۔ اور یہ دین، یہ دعوت قربانیوں کا دین ہے، بغیر قربانیوں کے یہ دین پنپا نہیں ہے۔ اور دراصل ہم کو اور آپ کو یہی چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے کو، صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی شکل میں جو قربانی دی، ہم اس دین اور اس دعوت کے لیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ دین، یہ دعوت، یہ قربانیوں کا، اطلاعات کا، امتحان کا دین ہے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ایمان لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آزمایا نہ جائے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ سچے اہل ایمان کو اور جھوٹے ایمان کے دعوے داروں کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم دین اور دعوت کا کام صحیح معنوں میں اگر کرتے ہیں تو ہمیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، امتحانات ہوں گے، اور ہمیں ان امتحانات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس وقت کا جو منظرنامہ ہے، اس منظرنامے میں اور ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، اور صحابہ کرام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین و دعوت کا جو پیغام دنیا کو دیا، اور اس راہ میں جس ثبات قدمی کا ثبوت دیا، اور طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمائے گئے، لیکن آپ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے۔ دراصل اس کا یہی پیغام ہے کہ ہم بھی اسی راستے پر، ہجرت، جہاد، دعوت، یہ نبی کی سنت ہے، اور ان سے ہٹ کر کے اگر ہم کام کریں گے تو پھر ہم کو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔